بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے آپ سب لوگ جی؟ ایز پر حسب وعدہ، ایز یو پیپل نو، آج ہے 1 جنوری 2024، مطلب نیو سال سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے میری ڈیمانڈ بھی پوری کر دی ہے، مطلب 5 کے سبسکرائبر پورے کر دیے ہیں، تو پھر اب وقت آ گیا ہے آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جس کا تھا آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار۔ تو یہ شاہکار میں آپ کے لیے ایز پر حسب وعدہ لے کے آ گئی ہوں، میں برتھ ڈے گفٹ جو آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی۔ تو وہ ابھی مجھے راستے میں آ کے نہ شرن ڈسرپٹ کر دیا تھا، کیا کہہ رہی تھی میں؟ ہاں، تو آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار، تخت بخت والا ناول ہم آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ناول نیم از تو بخت سائیں میرا تخت سائیں۔ آج میری برتھ ڈے ہے، تو میں تو ابھی تک وشیز ہی ریسیو کر رہی ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ تھینک یو جنہوں نے مجھے برتھ ڈے وش کیا، مجھے یاد رکھا اور مجھے اتنا اسپیشل فیل کروایا۔ اسپیشلی میں نام لوں گی، مطلب جنہوں نے میرے آئی بی میں بھی آ کے مجھے بہت اچھا فیل کروایا، ابھی جیسے اریج شاہ، وہ تو نہ کرا دی، میں تو ٹنگا لتا پان دینیاں سی، ٹھیک ہے، اس کا تو چلو ایک سیپریٹ سینیریو۔ اس کے علاوہ اینجل شاہ، اس بندی کو میرے سے زیادہ میری برتھ ڈے کا ویٹ تھا، اس نے مطلب 5-6 گھنٹے پہلے سے ایک بجے سے، کہتے ہیں نا بندہ منٹ گن کے گزارتا ہے، ان کا وہ حساب تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے بعد ملک صبا، ان کا نیٹ بند ہونا تھا لیکن انہوں نے مجھے پہلے ہی ویڈٹس وغیرہ بنا کے بھیجے وہ برتھ ڈے کے لیے، اور وش بھی کیا وہ سارا سینیریو، تو تھینک یو آپ دونوں کا بہت زیادہ، اور باقی سب ریڈرز کا بھی، میرے لسنرز کا بہت بہت زیادہ تھینک یو، اور ایون کہ ان کے نام ہم اینڈ پہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ جیسے کمنٹ سیشن ریڈ کرتے ہیں نا، کمنٹ سیشن میں آپ کو بولوں گی، میں نے اس وجہ سے کل سے رپلائی نہیں کیا، نہیں تو میں تو فوری کمنٹس میں نے آپ کے سارے فوری دیکھے ہیں، لیکن میں نے اس وجہ سے رپلائی نہیں کیا کیونکہ میرے پاس نا ابھی بہت زیادہ وہ اسکرین شاٹ کا آج رش لگا ہوا ہے کہ وہ ہر چیٹ کا لے رہی ہوں، یہ وہ تو برتھ ڈے وشیز کا، تو وہ پھر بیچ میں مکس ہو جانے تھے، پھر میرے لیے بڑی پرابلم ہو جانی تھی اس کو اینڈ پہ ریڈ کرنا، اس لیے میں نے کہا کہ جب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں کمنٹ سیشن ہمیشہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں نا، ریکارڈنگ سے پہلے میں کمنٹ سیشن کرتی ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے سم ٹائم، دین میں کمنٹ سیشن میں آپ کو رپلائی دیتی ہوں اور ادھر ریڈ کرتی ہوں۔ تو خیر آئیں، آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لیتے، تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی اریج شاہ، قسط نمبر 1۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک آخری بات آپ کو بول دوں کہ یہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بولا تھا کہ اگر اس کے اوپر ویوز کمپلیٹ ہوں گے تو اس کی ایپیسوڈ آئے گی نیکسٹ، یہ روزانہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے اس کی ایپیسوڈ آیا کرے گی 2 دن بعد، مطلب آج آئی ہے تو پھر آئے گی 2 اور 3 چھوڑ کے 4 کو، مطلب اس طرح سے آئے گی، لیکن 2 دن بعد بھی اس صورت میں آئے گی جب اس کے اوپر ویوز کمپلیٹ ہوں گے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ باقی 2 دن میں چھٹیاں کروں گی، وہ دوسرا ناول چلے گا ساتھ میں۔ تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں ٹائملی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ٹائملی سنیں، کٹھیاں نہ کر کے رکھیں، تو باقی اللہ خیر کرے، اچھا سفر ہمارا یہ بھی گزرے گا۔ تو تخت بخت والا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے تو اس کا نام تخت بخت رکھا ہوا ہے، آپ اپنا پورا نام رکھیں جو مرضی رکھیں، اٹس اپ ٹو یو۔ تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی اریج شاہ، قسط نمبر 1۔ یہ اندھیری رات جیسے ان کے لیے سیاہی بن کر آئی تھی۔ دادا سائیں اپنا سینہ مسلسل مسل رہے تھے۔ اس وقت ہسپتال میں بھی ایک وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اندر بخت سکندر سائیں کا آپریشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹر پوری طرح سے نا امید تھے، اور یہی نا امیدی وہ ان کے حوالے بھی کر گئے تھے۔ ان کی سانسیں جیسے اس دروازے کے ساتھ اٹکی ہوئی تھی۔ دل مانو سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ انہیں اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کانپ رہا تھا، ابھی کوئی بری خبر آئے گی تو ابھی کوئی بری خبر آئے گی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہی لمحوں میں ان کی کل کائنات لٹ جائے گی۔ ان کا بخت سائیں انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث، ان کا پوتا، ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند جائے گا۔ اور پھر جیسے ایسا ہی ہوا تھا۔ باہر جلتی سرخ لال لائٹ آف ہو چکی تھی، ہیں؟ اور شاید اس لائٹ کے ساتھ بخت سائیں کی زندگی کی لو بھی بجھ گئی تھی۔
पहला सीन ही बड़ा ख़तरनाक है। कोई नहीं, अभी घबराना नहीं, अभी पार्टी शुरू हुई है। अच्छा दादा साईं, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। वो हर रोज़ की तरह अपने कमरे से निकलता सबसे पहले दादा साईं के कमरे में आया था। सफ़ेद कड़कता सूट और इस पर काली शाल, पैरों में खालिस्तान मर्दाना पेशावरी चप्पल डाले वो सीधा इन्हीं के पास आया था। दादा साईं ने एक नज़र अपने इस खूबरू पोते को देखा और इनके लब मुस्कुरा उठे। वो था ही इतना दिलकश कि वो इससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पाते थे। बड़ी बड़ी स्याह कातिल आंखें, हल्की दाढ़ी और इनकी ख्वाहिश पर रखी गई मूछें इसे इतना जाज़ में नज़र बना देती थी कि दादा साईं को खुद अपनी ही नज़र लग जाने का डर लगता था। लेकिन इनके इस पोते में इनकी जान बसती थी। वो इसे इतना चाहते थे कि कोई हद नहीं। इस पर अपना सब कुछ लुटाने को हर वक्त तैयार रहते थे। इसकी एक ख्वाहिश पर वो पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया करते थे। बाबा साईं, आज तो पंचायत बैठने वाली है। आज बख्त साईं को कहीं जाने की इजाज़त मत दें। अजमीर साईं भी वहीं पर मौजूद थे। अपने बेटे को इस तरह तैयार देखकर वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो शिकार पर जा रहा है, इसलिए अपने वालिद साहब से बोले, खामोश हो जाओ अजमीर साईं, इस तरह से बच्चे को टोका नहीं करते। पंचायत का क्या, कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी। इस वक्त हमारा पोता शिकार पर जाना चाहता है, इसे वहीं जाने दो। वो सख्ती से अपने बेटे को टोकते हुए बोले। तो अजमीर साईं खामोश हो गए थे। दादा साईं की बात सुनकर जहाँ बख्त सिकंदर के लब मुस्कुराए थे, वहीं अजमीर सिकंदर लब भेंच कर रह गए। वैसे भी दादा साईं अजमीर सिकंदर की किसी बात को कोई अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ बहुत की थी और इन गलतियों का खमियाजा वो आज तक भुगत रहे थे। इंशाल्लाह अगे भी भुगतेगा। सानू नहीं पता की गलतियाँ की, लेकिन जो भी है एंड तक भुगतेगा। शाहपुर गांव में दो भाई बसते थे, नूरा शाह और सिकंदर शाह। इन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। दोनों ने कभी अलग होने का सोचा ही नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त ने इन्हें एक दूसरे के सामने ही ला खड़ा किया। नूरा शाह का सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम मोहम्मद नूर शाह था, जबकि सिकंदर शाह के दो बेटे थे। एक का नाम अजमीर शाह जबकि दूसरे का नाम शामीर शाह था। एक ही घर में होने की वजह से इन लोगों में जायदाद के बंटवारे को लेकर अच्छी खासी जंग छिड़ी रहती थी। ऐसे में एक दिन अजमीर और मोहम्मद की लड़ाई हाथापाई में बदल गई। अच्छा, खानदान के बारे में बता रहे हैं। इसी वक्त इन लोगों ने अपनी अपनी जायदाद अलग कर ली थी, लेकिन अगर कुछ अलग ना हो सका तो था खानदानी हवेली, जिसमें वो सब लोग रहते थे। ना तो सिकंदर शाह इस हवेली को छोड़ने के लिए तैयार थे और ना ही नूरा शाह। कहने को तो वो इनकी जायदाद का हिस्सा था, लेकिन वो लोग इसे बांट नहीं सकते थे। बेचकाना मरवा लो, सिंपल। यही वजह थी कि वो सब लोग एक साथ रहने पर मजबूर थे। अगर कोई एक भी इस हवेली को छोड़कर चला जाता तो दूसरा आसानी से हवेली पर कब्जा कर सकता था। बज़ाहिर दुनिया को एक हंसता खेलता नजर आता खानदान असल में अपने अंदरूनी झगड़ों में बुरी तरह से फंसा हुआ था। ऐसे में बाकी कसर अजमीर शाह और मोहम्मद शाह ने पूरी करती थी। अजमीर शाह अपनी फुप्पोज़ाद नसीमा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, और यही हाल मोहम्मद शाह का भी था। वो दोनों इसकी मोहब्बत में लड़ने मरने को तैयार थे। चलो जी, दुश्मनी भी अड्डी थे, पसंद भी कोई आ गई। ख़ानदान में झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई और अंजाम ये निकला कि पुप्पो ने आखिर अजमीर के लिए नसीमा के रिश्ते को कबूल कर लिया, ये जाने बगैर कि नसीमा दिल ही दिल में मोहम्मद से मोहब्बत करती थी। अजमीर बेशक इससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन मोहम्मद शाह को हराकर इसने अपना आप को मनवा लिया था। इसने साबित कर दिया कि वह हर लिहाज से मोहम्मद शाह से बेहतर है। इस चीज़ ने मोहम्मद शाह को बहुत तकलीफ़ दी थी। वो 2 साल के लिए हवेली छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया था। 2 साल बाद जब इसकी वापसी हुई तो नसीमा की गोद में बख्त सिकंदर था। बख्त सिकंदर, अच्छा ये बख्त सिकंदर के पेरेंट्स की कहानी है। बख्त सिकंदर शाह दादा जान के जीने की वजह था। वो इससे इतनी मोहब्बत करते थे कि इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते। ऐसे में एक दिन इसी की कसम देकर नसीमा ने सिकंदर शाह को अजमीर सिकंदर से तलाक दिलवाने के लिए कहा था। ये भी सही हो। और ये कसम इन पर बहुत भारी पड़ी थी। 3 महीने का बख्त सिकंदर अभी इतनी समझ नहीं रखता था कि इसके सर की कसम देकर इसके दादा से इतना बड़ा फैसला करवाया जाए। वो जानते थे कि अजमीर शाह बाहर मुँह मारता है। इसका ताल्लुक बहुत सारी औरतों से, यहाँ तक कि डेरे पर वो कई दफ़ा अपने साथ बिकाऊ औरतों को लेकर गया। इसे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं। इसकी वजह से एक मासूम औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, और नसीमा का यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। औलाद की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर देना कहाँ की अक्लमंदी थी। गाल तो सही है वैसे। इसने वादा किया था कि वो अपने बेटे को खुद से जुदा नहीं करेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत सिकंदर बख्त ही रखता था। लेकिन मोहम्मद शाह ने इसे सुनहरी ख्वाब दिखाए थे, और वो ख्वाब झूठे नहीं थे। मोहम्मद शाह इसे आज भी कबूल करने को तैयार था, एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी देने को तैयार था। तो फिर क्यों वो सारी ज़िंदगी ज़िल्लत सहती, सिर्फ इसलिए कि इसकी गोद में एक बेटा वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती। आए दिन अजमीर शाह की मारे खा खा कर, इसके ताने सुन सुन कर वो उकता चुकी थी। इसने बहुत हिम्मत करके फ़ैसला किया था, और ये फ़ैसला करते हुए इसने 2 साल लगाए थे। 2 साल ज़िंदगी दे रोड़ थे अपने।
اور پھر آخر اس نے سارے خاندان کے خلاف جا کر ازمیر شاہ سے طلاق لی تھی، اور اسے طلاق دیتے ہوئے اس نے اتنی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں کی تھی کہ انتہا نہیں۔ اس کا خدا گواہ تھا کہ ازمیر شاہ کے نکاح میں رہتے ہوئے اس نے محمد کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ بولنے پر آیا تو اس کے خلاف اتنا گند بکا کہ وہ بس سنتی رہ گئی۔ وہ خود جیسا تھا اس کے خلاف وہی سب کچھ بولتا رہا، لیکن وہ خاموشی سے سنتی رہی، یہ سوچ کر کہ یہ آخری امتحان ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگے سے کوئی جواب دے کر وہ ازمیر شاہ کو ضد کے راستے پر ڈال دے۔ یہ اس کی زندگی کا آخری امتحان ثابت ہوا تھا۔ اس نے سب خاندان والوں کے سامنے سے طلاق دے دی تھی، اور پھر عدت مکمل ہوتے ہی محمد شاہ دھوم دھام سے اس کی بارات لے کر آیا تھا۔ واہ! لیکن وہ کبھی بخت سکندر سے نہ مل سکی۔ وہ اس کے گھر میں رہ کر، اس کی آنکھوں کے سامنے رہ کر اپنے بیٹے کو اپنا نہ کہہ سکی، کیونکہ ازمیر شاہ نے سے حق چھین لیا تھا۔ طلاق کے دوسرے ہی دن وہ نکاح کر کے ایک عورت کو بھگا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن بخت سکندر کی ماں بن گئی تھی۔ اس میں سے اس کی 2 بیٹیاں بھی ہوئی تھیں جن سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا تھا وہ، کیونکہ اسے اپنے خاندان کا ایک اور وارث چاہیے تھا۔ دوسری طرف شاہ میر شاہ نے 3 بیٹیاں پیدا کر کے خاندان میں اپنی وراثت ختم کر لی تھی، کیونکہ دادا جان کا کہنا تھا کہ ان کی وراثت انہی کی نسل میں رہے گی۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہے، وہ ان بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے اتنا ہی حصہ دیں گے جتنا ان کی زندگی بنا سکے، نہ کہ وہ اپنی ساری جائیداد ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ان کے حساب سے یہ سب کچھ بخت سکندر کا تھا۔ ایسے میں شاہ میر چچا کی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح سے ان کی تینوں بیٹیوں میں سے کوئی ایک بخت سکندر کو اپنا دیوانہ کرتے، لیکن بخت سکندر کی نگاہوں میں ایسا کچھ ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ وہیں نسیمہ اور محمد کے 2 بچے تھے، مرتسم اور لائبہ، جنہوں نے ان کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ جہاں سکندر شاہ کی جائیداد کا مالک بخت سکندر تھا، وہیں نورا شاہ کی جائیداد کا مالک ان کا پوتا مرتسم شاہ تھا۔ مرتسم سے نعرف میرا بھی آئے گی، یہ میری عید سے پوچھوں گی۔ لیکن مسئلہ تھا پنچایت کا۔ جس طرح سکندر شاہ اپنے پوتے بخت سکندر کو پنچایت میں سرپنچ بنانا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح نورا شاہ بھی اپنے پوتے کے لیے یہی خواہش رکھتا تھا، جو یقیناً آگے جا کر ان کے لیے مسئلہ بنانے والی تھی۔ چلو جی، انہاں دے وڈیاں دی کہانی مکی، دیکھ رہے ہیں جڑے مسئلے اگے جا کے پہن گے، بخت سکندر نبڑ لے گا آپ ہی۔ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ادھی رات کو کون آ گیا؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولتے سائڈ پر لگے بلب کو روشن کیا، جب سامنے سے نمرا کھڑی نظر آئی۔ نمرا، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ تم جانتے ہو اگر کسی نے تمہیں اس وقت میرے کمرے میں دیکھ لے تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر چاچو سائیں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے گولی مار دیں گے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ جانتی ہوں وہ مجھے غصے سے گولی مار دیں گے، لیکن میں پھر بھی یہاں آ گئی ہوں، کیونکہ بے شک وہ مجھے آج گولی کیوں نہ مار دیں، لیکن کل سولی پر ضرور چڑھائیں گے۔ کل مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی بخت سائیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کے علاوہ اگر میری زندگی میں کوئی اور آیا تو میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لوں گی، لیکن شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے بخت سائیں۔ لیکن آپ کے علاوہ میں اپنی زندگی کا مالک اور کسی کو نہیں بننے دوں گی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، جبکہ بخت سکندر سر پکڑ کر رہ گیا۔ نمرا، میری بات سنو، میں نے تمہیں اس نظر سے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میرے لیے تم ہمیشہ میری چھوٹی بہن رہی ہو، نہ آج نہ آگے، کبھی میں تمہارے لیے ایسا نہیں سوچ سکتا۔ اس وقت جاؤ اس کمرے سے، فضول میں تمہارا اور میرا نام خراب ہوگا۔ چاچو سائی نے بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کا فیصلہ کیا۔ تو چاچو سائی دا نام خراب کھاؤں دا سوچی نہ پہ چاچو سائی نے پنگڑے پاڑے کہ میری تین زندگی چ پہلی واری کوئی چنگا کام کیتا، بخت سکندر پیچھے لا کے۔ میرے خیال میں فضول طرح کی ضد کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کے فیصلے کو مان لو۔ فی الحال اس کمرے سے جاؤ۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا وہ کسی طرح کی بدنامی کے شکار ہو۔ کل گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا، صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو نمرا کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے بھی بلا لا، میں بھی آ کے دعوت کھا جائیں گی یار، بلکہ میں نہیں آ سکتی، ٹھنڈ بہت ہے، ٹھنڈا بار میں نہیں آ سکتی، میرا پارسل بھیج دینا جو پکواؤ۔ یہ ایک بہت ہی اچھا رشتہ تھا، کیونکہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ نمرا اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی، اچھا خاصا پڑھا لکھا اور قابل انسان تھا، اور نمرا کی طرف سے انہیں بخت سائیں کی بھی کوئی امید نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ وقت پر یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ بالکل صحیح تھا۔ لیکن نمرا کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ بخت سکندر سے محبت کی دعویدار تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ چھتر کھا کے
جبکہ بخت سکندر کی نظر میں ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نمرہ کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ کمرے سے نہ گئی تو اسے مجبوراً اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر کرنا پڑا۔ وہ روتی رہی لیکن بخت سکندر نے اس کی کسی بات کا اثر نہ لیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، ہاں کر کے بند کرتا۔ جبکہ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹتی سامنے کھڑی بڑی اماں سائیں کو دیکھ چکی تھی جن کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نمرہ، تم آدھی رات کو یہاں بخت سائیں کے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی وقت ہے بخت سائیں سے ملنے کا؟ کل تمہارے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور تم آدھی رات کو بخت سائیں سے ملاقاتیں کر رہی ہو؟ بخت سائیں کا کہنا ہے کہ تم اسے کی بہنوں جیسی ہو، تو یہ کون سا بھائی چارہ نبھایا جا رہا ہے آدھی رات کو اس کے کمرے میں؟ ان کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ وہ بڑی اماں سائیں دراصل میں وہ آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز میں ٹھیک سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہاں لمحوں میں تماشا بن سکتا تھا، وہ یہی تو چاہتی تھی کہ تماشا بن جائے اور بخت سائیں مجبور ہو جائے اسے اپنے نکاح میں لینے کے لیے۔ تینوں ٹھنڈے دل نہ لے گا اپنے نکاح، تو فکر نہ کر۔ ڈونٹ وری بیٹا سائیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تمہیں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ شادی سے پہلے ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ نمرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ عورت اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کاش آج بڑی اماں سائیں سب کو چلا چلا کر یہاں اکٹھا کر لیتی، اس کی زندگی سیٹ ہو جاتی، لیکن ویسا کیوں کرتی؟ اسے تو یہاں بخت سائیں کی دلہن کے روپ میں اپنی بھتیجی لانی تھی، وہ کیوں کسی اور کے لیے راہ آسان کرتی؟ ہائے بیچارہ ایک منڈا تے وہ صاحب ہو گیا بخت سائیں دے نال تے ایک کنار تے 100 بیمار۔ نمرہ بھی کہندی آ کرنیاں اتھے، چاچا کہندا نمرہ نہ ہو جوے، وڈی اماں سائیں کہندی میری بھتیجی آ جوے، بخت سکندر نے کتے ہور جا کے منہ مارنا۔ ہائے دادے نے کہنا میری پسند کرو۔ اچھا بختو نہیں یار بخت سکندر ہے، میں نے تو اس کو بیچارے کا پہلی قسط میں اس کا بیڑا گرک کر دیا، اس کا نام ہی ڈبو دیا۔ نو 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 آئی اپولوجائز، ہی از بخت سکندر۔ بابا میں گاؤں میں نہیں جانا چاہتی، آپ کچھ کریں نا، درخواست لکھ کر بھیجیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کا ٹرانسفر کینسل کر دیں۔ پلیز بابا سمجھنے کی کوشش کریں، ہم گاؤں میں کس طرح سے رہیں گے؟ وہ ان کے پاس بیٹھی مسلسل بول رہی تھی۔ اس کے بابا ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور آج ان کا ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ وہ اس اسکول کو چھوڑ کر ایک دوسرے اسکول میں ٹرانسفر کیے جا رہے تھے، لیکن مایوسی والی بات یہ تھی کہ وہ اسکول ایک گاؤں میں تھا اور اس گاؤں کے بارے میں کچھ اچھا بھی نہیں سن رکھا تھا۔ اس گاؤں میں آج بھی پرانا دور چلتا تھا، بڑی حویلی والے لوگ پورے گاؤں پر حکومت کرتے تھے اور وہیں گاؤں کے چھوٹے بڑے سارے فیصلے بھی سناتے تھے۔ محضل اس گاؤں میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ شہر کی پلی بڑی لڑکی تھی، پتہ نہیں گاؤں میں کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ گاؤں میں گیس تک نہیں آتی، پانی کی قلت تھی اور بجلی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس نے گاؤں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ آج کل تو شہر دے وچ بھی بجلی دا جداں انتظام ہویا ہے نا نظام، آج بہت زیادہ لائٹ گئی ہے سارا دن۔ یو پی ایس کی وجہ سے پتہ نہیں چلا لیکن لائٹ بہت گئی ہے۔ آج کل اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر کے وہ گھر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پورے گھر میں صرف 2 ہی لوگ تھے اور وہ اور اس کے پیارے بابا جو ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ بیٹا اب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر پاس ہوئے ہیں میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کا ٹرانسفر کیا گیا، جانا تو پڑے گا۔ گاؤں کا ماحول کیسا ہوگا اس بارے میں بھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں خود پہلی دفعہ وہاں جا رہا ہوں، لیکن جس طرح میری سوچ ہے مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسا نقشہ تم کھینچ رہے ہو گاؤں کا ماحول ویسا ہی ہوگا۔ لیکن ذرا سوچو، جس گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اتنا بڑا سکون موجود ہے وہاں کے انتظامات اتنے خراب بھی نہیں ہو سکتے؟ گالتے صحیح ہے، خیر وہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ کیا کچھ سسٹم ہے وہاں کا۔ تم زیادہ مت سوچو، اگر گاؤں کا ماحول ہمارے مطابق نہ ہوا تو میں تمہیں یہیں شہر میں ہاسٹل میں شفٹ کروا دوں گا، تم یہیں پہ یونیورسٹی جوائن کر لینا۔ جب تک میں گاؤں کا ماحول ٹھیک کرتا ہوں اور اس گھر کو رہنے کے قابل بناتا ہوں تب تک تم اپنی پڑھائی پوری کر لینا، پھر میں تمہاری دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ او ہو بابا جان، آپ پھر سے شادی کے چکر میں پڑ گئے۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا، آپ کے ساتھ رہنا۔ اگر میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی تو پھر آپ کا سسٹم کیسے چلے گا؟ اور ویسے بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بڑے مزے سے بول رہی تھی، جبکہ بابا صرف مسکرا دیے۔ یہ ساری باتیں تو صرف کہنے کی تھی، بیٹیاں پرایا دھن تھیں، آج نہیں تو کل سے بھی رخصت ہو ہی جانا تھا۔ لیکن اس وقت ایسی باتیں کر کے ویسے مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نمرہ نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے، کاٹ لی؟ وہ لوگ اسے پسند کر کے جا چکے تھے جب نمرہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی، سب کو پریشانی ہونے لگی تھی۔
کہ آخر نمرہ اس وقت تک باہر کیوں نہیں آئی؟ سب لوگ اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ اس رشتے کو لے کر خوش نہیں ہے، لیکن اس طرح کمرے میں بند ہو جانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ اس کی امی سے کمرے میں دیکھنے کے لیے گئی تھی، اسے بیڈ پر بے ہوش پایا جبکہ بیڈ کی چادر خون سے لت پت تھی۔ اس کی امی بھاگم بھاگ نیچے آئی تھی اور سب کو بتایا کہ نمرہ نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ سب کے لیے خبر کافی شاکنگ تھی، وہ لوگ اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ شادی سے چند دن پہلے اس طرح کی غلطی نمرہ کو بہت لوگوں کی نظروں میں گرا سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے وقت پر علاج کرتے ہوئے اس کی جان بچا لی تھی، لیکن دادا جان نے اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہیں اس کا باپ بھی اسے ملے بنا گھر چلا گیا تھا۔ اس طرح تو وہ ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اس وقت ہسپتال میں صرف اور صرف اس کی اماں سائیں اور بخت سائیں موجود تھے۔ بخت سائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو کبھی بھی اپنے بابا سائیں کی نافرمانی نہیں کی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آخر کیوں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کیوں اپنے باپ کی پگڑی اچھال رہی ہے؟ وہ اگر یہ بات اس کے سسرال والوں میں چلی گئی تو رشتہ جڑنے سے پہلے ٹوٹ جائے گا۔ وہ لوگ ایک ہفتے میں شادی کرنا چاہتے ہیں اور نمرہ کی حالت ایسی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میری بیٹی کیوں بڑھاپے میں میرے سر پہ خاک ڈال رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ چچی سائیں آپ فکر نہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمرہ نے جو غلطی کی ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اس کی شادی پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، یہ وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا جب تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ نمرہ کو ہوش آ چکا ہے۔ چچی سائیں ہون مانے جا انہیں منڈے نے وعدہ کر لیا تیرے نال ان نمرہ دے کل پرزے ہی سدھے کرے گا۔ چچی سائیں میں نمرہ سے بات کر کے آتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، نمرہ کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ لوگ چاہتے ہیں اور وہ اس شادی سے انکار ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے اٹھ کر نمرہ کے کمرے کی طرف آ گیا تھا، جبکہ چچی سائیں کی ساری امیدیں بخت سکندر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ذرا درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ اسے دیکھتے وہ رونے لگ گئی تھی۔ بخت سائیں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لیجئے، میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف آپ کے ساتھ۔ معذرت کے چلی جائے، آپ کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی آیا تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی، لیکن کبھی اس کے ساتھ نکاح میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی تھی۔ جا خسمان کو آور جا کے، ٹھیک ہے، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا، کوئی تمہیں تمہاری زبردستی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنے کے لیے نہیں کہے گا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تم سے کبھی شادی کروں گا۔ تم میری پسند نہیں ہو نمرہ، نہ آج نہ آنے والے کل میں کبھی۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ ہی تم کبھی میری پسند ہو سکتی ہو۔ میری زندگی میں وہ لڑکی آئے گی جسے میں پسند کروں گا، جسے میں چاہوں گا، جس سے مجھے محبت ہوگی۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس طرح سمجھوتے کی نظر نہیں کروں گا۔ اگر میں تم سے شادی کر بھی لیتا ہوں تو بھی آنے والے کل میں اپنی مرضی سے شادی ضرور کروں گا، کیونکہ نہ تو تم میری محبت ہو اور نہ ہی کبھی میری چاہت بن سکتی ہو۔ ہاں، تمہیں مرنے سے بچانے کے لیے شاید میں تم پر یہ احسان کر دوں، لیکن پھر بھی میری نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ آدمی خوش اخلاق، خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہے، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ تم سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، اس کے تمام تر سچے جذبات تمہارے لیے ہوں گے، لیکن پھر بھی تم اسے چھوڑ کر مجھ جیسے انسان کو اپنی زندگی کا اختیار دینا چاہتی ہو تو شوق سے دو۔ آج تم مجھ سے شادی کے لیے مر رہی ہو نا، تو کل نادیہ آج تم مجھ سے شادی کے لیے مر رہی ہو تو کل نادیہ مرے گی، پرسوں نائمہ مجھ سے شادی کے لیے کوئی بھی حد پار کر دے گی، تو کیا میں سب سے شادی کروں گا؟ دیکھیا میں کیا سے نا، ایک نال تو 100 بیمار، ایک بیچارہ منڈا تو کڑیا بلاواں وغیرہ۔ ہرگز نہیں، میں اپنی زندگی کو ان سمجھوتوں کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم جسے محبت کہہ رہی ہو وہ صرف ایک اٹریکشن ہے، میرے علاوہ تم نے کسی اور مرد کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ شاید میرے خاندان نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہمیشہ 4 دیواریوں میں رہنے کی وجہ سے تمہیں جو مرد نظر آئے تم اسی سے محبت کر بیٹھی، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتی، یہ صرف ایک ضد ہے جسے تم پانا چاہتی ہو۔ آج گھر جا کر میں سب کے سامنے یہ کہہ دوں گا کہ تمہیں میں اپنے نکاح میں لے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ نکاح صرف نکاح ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جذباتی نہ ہو، اور جو مانو گی تو پھر تو کی کریں گا؟ اس کے علاوہ تم مجھ سے اور کوئی امید نہیں رکھ سکتی، تمہاری زندگی خوشحال ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ میری نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ صرف میں اپنے چاچا سائی کی عزت بچانے کے لیے کروں گا۔ ان کی پگڑی کا تم نے تو خیال نہ کیا، لیکن شاید مجھے خیال کرنا پڑے گا، اور اگر ان کی خاطر ساری زندگی کے لیے مجھے تمہیں اپنے نکاح میں رکھنا پڑا تو میں رکھ لوں گا۔ ماسد کے چلی جائے، ایڈا چاچا سائی دی عزت کا خیال کرنے والا منڈا آ گیا۔
کل تمہیں یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، تب تک تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ ایک طرف ابرار ہے جو تمہیں ایک بہترین زندگی دے سکتا ہے، آزادانہ ماحول دے سکتا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ دوسری طرف میں ہوں جس سے تم محبت کی دعوے دار ہو، لیکن میرے ساتھ تمہاری زندگی قید سے بدتر ہوگی۔ آگے دا فون بجی جا رہا ہے، میرے کول پہ۔ نکاح نامے پر یہ شرط عائد ہوگی کہ میں جب چاہوں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں۔ تم سے میرا تعلق صرف نکاح تک کا ہی ہوگا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یا آزادی چنو یا زندگی بھر کی قید۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ نمرہ کتنی دیر آنسو بہاتی سے سوچتی رہی تھی۔ عقل مند ہوئیں گی تے چنگا فیصلہ کریں گی سوچ سمجھ کے، تے جے تیرے دماغ چ اٹاں وجن والیاں ہوئیاں تے پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اگلے دن گھر میں جیسے ایک پنچایت لگی ہوئی تھی۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس نے اتنا خطرناک فیصلہ لے لیا تھا۔ او مائی گاڈ، کتنا خطرناک! آخر کیوں نمرہ اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی تھی؟ کیا وہ کسی کو پسند کرتی تھی جس کی خبر اس کے گھر میں کسی کو کانوں کان نہیں ہوئی تھی؟ یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ بخت سائی نے صاف الفاظ میں کہا تھا، جا کے گھر والوں کے سامنے میرا نام لے لو، میں تم سے اب بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے بخت سائی نے۔ وہ بخت سائی کے نکاح میں آ سکتی تھی، وہ اسے شادی کر سکتا تھا، لیکن اسے خود پہ اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ بخت سائی کو خود کی طرف کبھی مائل کر پاتی۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ اس کی ماں ایک انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی کبھی اس کے باپ کو دوسری عورتوں کے پاس جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ تو اس کی کیا اہمیت تھی؟ بخت سائی تو صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ اسے سوائے قید کیا اور کچھ نہیں دے گا۔ ساری زندگی کے لیے اسے ایک جھوٹی زندگی جینی پڑے گی، جھوٹی خوشیوں پر خوش ہونا پڑے گا۔ ویسے آوے تو آوے ہی بگڑیا ہویا کہ نہیں، مطلب بخت سکندر دے پیو نے بھی، ابے جی نے بھی باہر کی نا سی دا شاہ میر کچھ ادا دا نا سی، پتہ نہیں چاچے دا نا سی کہ ابے دا نا سی، انہیں بھی باہر منہ ماریا، باہر کھے کھائی جا کے بیوی چھوڑ کے، تے چاچا بھی ادا دا ہی ہے۔ چلو دیکھنے ساڈا بخت سائی کداں دا نکلدا۔ بخت سائی اسے کبھی کوئی حق نہیں دے گا، کبھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرے گا۔ بابا سائی، میں نے جان بوجھ کر ہی حرکت نہیں کی تھی، میرا دماغ اتنا خراب نہیں کہ میں خودکشی کرنے کی کوشش کروں۔ مجھے خود نہیں پتہ چلا وہ چھری کیسے میری کلائی پر چل گئی۔ ماں صدقے، مجھے تو یہ سوچ سوچ کر خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ ڈر سے میری جان جا رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں مر جاتی تو کیا ہوتا۔ تیری رسم کول خان نہیں ہوندی، اور کی ہوندا، ہمیں کم از کم بریانی مل جاتی۔ ہائی اس ٹائم کھانے پینے کی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ مجھے بڑی ظالم قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے، میں کھانا چھوڑ کے ریکارڈنگ کرنے آئی ہوں۔ مجھے ابرار سائی سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، میں تو اماں سائی کو بھی بتا چکی تھی اپنی رضامندی، تو پھر میں ایسی حرکت کیوں کروں گی؟ چھری غلطی سے میرے ہاتھ پر چلی تھی بابا سائی۔ وہیں کھڑے کھڑے وہ بری طرح سے رونے لگی، جبکہ دادا سائی نے اسے اپنے پاس بلاتے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص اتنا بے وقوف نہیں تھا جس کے جھوٹ کو پکڑ نہ سکتا ہو، لیکن وہ خود ہی ہر چیز کو پیچھے پھینک کر آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی، تو فضول میں ان باتوں کو خریدنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بات تو صحیح ہے۔ دادا سائی نے شادی کی تیاریوں کا حکم سنا دیا تھا۔ ابرار کے گھر والے ایک ہی ہفتے میں شادی چاہتے تھے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حویلی میں بات پھیلا دی گئی کہ کانچ کا ٹکڑا ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر کافی گہرا زخم لگ گیا، جس سے اس کے ہاتھ کی نس کٹ گئی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی تھی اور پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ یہ ان کے خاندان کی پہلی شادی تھی جس کے لیے خصوصی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ دور دور سے مشہور سنگرز بلائے گئے تھے۔ شادی کے 3 دن پہلے ہر رات قوالی کا لطف پورے گاؤں کو سننے کو مل رہا تھا۔ واہ، روزانہ قوالی نائٹ! یہ اس گاؤں میں ہونے والی پہلے سب سے شاندار شادی تھی جس میں پورا گاؤں شریک ہو رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، گاؤں کی سڑک تک حویلی کی راہداری لائٹوں اور پھولوں سے سجا دی گئی تھی تاکہ ہر آنے جانے والے کو پتہ چل سکے کہ شاہ حویلی میں شادی ہے اور ہر آنے جانے والا شخص اس شادی پر انوائٹڈ ہے۔ ماں صدقے چلی جائے، چلیے پھر آپا سارے جنے جا کے نمرہ دا بیاہ دکھا کے آئیے شاہ حویلی میں جا کے چلے۔ خود بخت سائی بھی کاموں میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ اسے نمرہ سے اس عقل مندی کی امید تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ کیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ بخت سائی کی امید میں اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اور نمرہ نے آگے بڑھ کر اسے پرسکون کر دیا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ نہیں کہنا چھوٹی قسطیں، چھوٹی قسط نہیں ہے، یہ بڑی قسطیں ہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ
जितनी रीच की एपिसोड होती है ना दूसरे नावल की, ये उतनी है, बल्कि उससे बड़ी है ये वाली। बस मैं क्या करूँ, आज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा ही स्लो रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ़ितरत नहीं बदलती इंसान की। तो इस वजह से आपको पता है कि मुझे जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ने की आदत है। तो ऐसा नहीं सोचना कि एपिसोड छोटी आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, एपिसोड बड़ी आ रही है। तो कैसी लगी आपको पहली एपिसोड? अपना भरपूर रिस्पांस दें ताकि जल्दी दूसरी एपिसोड के बारे में सोचा जा सके। और ऐसा है कि अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। मैंने आपका थैंक यू भी तो बोलना है सबका। नुज़रत नज़र हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू वेरी मच। क्रेज़ी कज़न्स क्रू, वाह यार, ऐसे हीरो कहाँ होते हैं, ऐसे हीरो नॉवेल्स में होते हैं। नाजिया बानो, हैप्पी बर्थडे अरीज, मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आमीन जी, थैंक यू वेरी मच नाजिया। साइम बहीद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर, थैंक यू वेरी मच साइम बहीद, जो भी आपका नेम है रियल में। मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है आज। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे टू योर हस्बैंड, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखें। सायरा रियाज, बहुत अच्छा, रियलिटी में किसी को कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना दें फिर पछताना पड़ता है, नो डाउट जी। ताहा अदील, हैप्पी बर्थडे लिटिल सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल लाइफ, एडवाइस मी ब्यूटीफुल नावल। आमीन, दुआओं में याद रखें, थैंक यू वेरी मच अस्मा अदील। देखिए मुझे आपका नाम याद है, कुछ कुछ जो मेरे रेगुलर है ना उनका तो मुझे नाम याद है कि वो मतलब आईडी के अंदर जो छुपे हुए नाम, मुझे वो छुपे हुए नाम भी याद है। ग्लो गार्डन विद जीश, विशिंग यू आर वेरी वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे डियर रीच, थैंक यू वेरी वेरी मच ग्लो गार्डन विद जीश। हसन साजिद, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू हसन साजिद। किधर है जी? NYB नयाब रिजवान, मुझे याद है, लेकिन आपके कमेंट्स कम होते हैं अब। हैप्पी बर्थडे टू यू अरीज, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपको कामयाब करे, अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करे, जियो हज़ारों साल और ऐसे ही अच्छे अच्छे नावल रीड करते रहो और आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हों, आमीन सुम आमीन। आमीन जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्यारी इतनी अच्छी अच्छी दुआओं के लिए, जज़ाकल्लाह, और थैंक यू नयाब फॉर बर्थडे विश। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे डियर आपी जान, थैंक यू सो मच ज़ैनब सज्जाद। थैंक्स जानी, पुलिस ऑफिसर बेस रीड करने के लिए, बहुत अच्छा नावल था, लव यू आपी, खुश रहो आप, थैंक यू, वेलकम, आमीन, दुआओं में याद रखें। सहर आतिफ, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अल्लाह ब्लेस यू विद वेल्थ हेल्थ, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच सहर आतिफ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स। आज मेरे बेटे की बर्थडे होती है, अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच, और आपके बेटे को भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आपके बेटे को हमेशा सलामत रखे, उसको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अफरोज़े ज़हूर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू डियर अफरोज़े ज़हूर, आई लाइक योर वॉइस, थैंक यू। अफरोज़े ज़हूर, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर फॉर 50K, आए अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे थैंक यू, 50K नहीं 5K थे, लेकिन अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे। रेयान, वालेकुम अस्सलाम, जन्मदिन मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करें, आमीन सुम आमीन, नाइस नावल लेसन मिला, थैंक यू वेरी मच रेयान, ऐसे ही दुआओं में याद रखें। सैयद ज़ीशान, हैप्पी बर्थडे टू यू अरीज, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और बहुत खुशियाँ दिखाए, आमीन जी सुम आमीन, थैंक यू सैयद ज़ीशान। अफरोज़े ज़हूर, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू अफरोज़े। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। ये जैन कितना रूड हीरो था, चवल सी वैसे। वो अब्रिश वो भी कम नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ऐसी थी तो उसकी रीज़न ये थी कि उसके बाबा हर जगह जहाँ उसने जाना होता जैन को उसके साथ भेज देते थे।
اسے خود سے کہیں نہیں جانے دیتے تھے، تبھی وہ ایسی ہو گئی تھی۔ وہ زین کو کال کرتی تھی، مجھے یقین نہیں ہوا تھا پہلے، کیونکہ جتنا وہ زین کو ناپسند کرتی تھی وہ اسے کال پھر کیسے کر رہی تھی، تو وہ نہیں تھی نا۔ آپ کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا، وہ نہیں تھی، ٹینشن نہیں لینی، وہ نہیں تھی، وہ نہیں کال کرتی تھی۔ پھر ساتھ یہ بول دیا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، نہ بھائی ادھا ہو ہی نہیں سکتا۔ زین کو تو پتہ بھی چل گیا کہ وہ ابرش ہی ہے، تبھی تو وہ شادی کے ٹائم اس کا بیہیویئر ابرش کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہ تو بیچاری ابرش کو کہیں جانے بھی نہیں دیتا تھا۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں، ایک تو وہ اس کے ساتھ وہ مس انڈرسٹینڈنگ اس کو ہوئی تھی، دوسرا لیکن یار یہ بندہ نا مجھے پسند نہیں آیا، سیدھی صاف بات ہے کہ مطلب مس انڈرسٹینڈنگ سی کلیئر کر لو، کہ چولا ہی ماری جانیاں، تسی چولا ہی ماری جانیاں۔ یہ ریدا تھی جو زین کو کال کرتی تھی، دوست ہو کیا کیا اس نے ابرش کے ساتھ، صحیح بات ہے، ایسے ہی وہ ریدا ہی تھی، دوست آستین کا سانپ سپنی۔ آپ نے ٹھیک ہی بولا کہ کسی سے ایسے شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے، بیچاری ابرش کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ریدا نے کیا تھا، لیکن اچھا ہوا ریدا نے خود ہی بتا دیا، پھر زین صاحب کی کنڈیشن پہلے ہی تھوڑا سوچ لیتا تو اور کی چول جیا نہ ہوئے تھے بندہ انیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں، ریج کو بھی اکثر یہ کہتی ہوتی جب وہ ناول لکھتی تھی نا، میں کہتی ہوں ہیرو نے چاہیے انیاں بغیرتیاں ہمارے کہ بعد میں اس کو نا معافی مانگتے وقت نا اتنا وہ منہ نہ چھپانا پڑے اور اس کو معاف کرنا بھی تھوڑا آسان ہو۔ نہیں کہ پہلے تسی انتہا کر دو اور پھر اینڈ تے تانوں معافی بھی مل جاوے تے تسی معافی مانگ بھی لو، لعنت نہ پئی اتنے بندے پہ۔ لیکن اسے شکر ہے کہ اسے پتہ چل گیا کہ ابرش وہ لڑکی نہیں تھی، اینڈ تے آگے پتہ لگا ایک ور کے پہلے۔ باقی ناول کی سٹوری بہت مزے کی تھی، ویسے اس ناول سے بہت اچھا لیسن ملا کہ کسی پہ بھی ایسے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک آج کل کا معاشرہ ہے ہی نہیں کسی پہ یقین کیا جائے۔ ہیپی برتھ ڈے، مینی ریٹرنز آف دا ڈے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین آمین جی۔ تھینک یو ویری مچ صبا، اور اتنی خوبصورت دعاؤں کے لیے بھی بہت شکریہ، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ ختیجہ نجیب حیدر، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اریج، وش یو مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ تھینک یو ویری مچ ختیجہ، تھینک یو سو مچ۔ موہت تعمیر، وعلیکم السلام اریج سسٹر، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر کیوٹ سسٹر، میں اللہ بلیس یو۔ زونی کی دعا ہے کہ آپ یوں ہی ترقی کرتی رہیں، آمین۔ آپ کے 50,000 سبسکرائبر ہو جائیں، آمین، انشاءاللہ ہو جائیں گے یار، نو ٹینشن، جب ہم سنگ ہیں تو پھر کیا غم ہے، یہ تو بات ہے۔ اینڈ ہیپی نیو ایئر اپی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، بس دل کی دعا ہے کہ تم جیو ہزاروں سال سسٹر، آمین، اللہ حافظ۔ تھینک یو زونی، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ اتنی پیاری پیاری دعاؤں کے لیے، برتھ ڈے وش کے لیے، اینڈ ہیپی نیو ایئر ٹو یو ٹو، آمین۔ اللہ پاک آپ کو، جزاک اللہ۔ موہت امیر، وعلیکم السلام ڈیئر ریز سسٹر، کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آپ اپنا گلا ٹھیک کر لو نیو ناول کے لیے، دیکھ لو کر لیا آپ نے، مجھے کل کا کہا تھا، میں نے آج کر لیا، دیکھو کیسے، میں نے بولا تھا اپنے پوری وہ جو بیمار ہوئی تھی نا سارے سسٹم کو، میں کہا ایسی سال خراب ہو جو اگلے سال نہیں خراب ہونا، تو پچھلے سال کی بیماریاں پچھلے سال ہی چھوڑ رہی ہوں، اگلے سال اللہ خیر کرے۔ ناول بہت مزے کا ہے، بہت مزہ آیا سن کر، گاڈ بلیس یو سسٹر، آمین، تھینک یو۔ بشرا اعظم، زبردست ناول سسٹر۔ زیبی جٹ، ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو ویری مچ۔ مائی فیلنگس، وعلیکم السلام، ویسے آپ کی آواز بہت اچھی ہے، میں آپ کی ناول سن رہی تھی، آپ کی آواز میں ناولز میں بہت اچھی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو انسٹا پہ بھی میسج کیا تھا۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ آواز تو شادی تک ہی تعلق ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو میری آواز پسند آئی، آپ کو میرے ناول پڑھے ہوئے پسند آئے، انسٹا پہ میسج کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کیا میسج تھا میں نے کیا تھا آپ نے، باقی نو، الحمدللہ آئی ایم ہیپیلی سنگل۔ تو ایسا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن مک گئے نے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو، جنہوں نے مجھے اتنی پیاری پیاری دعائیں دی، اتنی پیاری پیاری وشیز دی، سب کی ایک دفعہ پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ آگے بھی میرے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیں گے، اپنا پیار اپنی اسی طرح سے شو کرواتے رہیں گے۔
باقی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ جلد ملیں گے. کل تو نیو ناول کے ساتھ ہی ملیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ اس کے اوپر اپنا رسپانس پورا کریں گے دین ہی نیو ایپیسوڈ آئے گی، نہیں تو نیو ایپیسوڈ نہیں آئے گی. جتنے اچھے آپ کے ویوز ہوں گے اتنی زیادہ اچھی ایپیسوڈ آئے گی، اور اسی طرح سے اتنی زیادہ اچھی نہیں، اتنی زیادہ جلدی ایپیسوڈ آئے گی. ہاں جی، تو اب ایسا ہے کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ نیو ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. تھینک یو. آپ مجھے اب وش کیا سارا دن سے نہیں، میں نے آپ کو ویڈیو بھی دی بنائی کے دی. مجھے نہیں ویڈیو ملی، آپ کی مما نے نہیں سینڈ کی. میرا بچہ آ گیا. ویڈیو تھی، آپ نے نہیں مجھے وش کرنا ویڈیو میں تو کرو. ہم آپ کو بھولتے تھے آئی لو یو. آئی لو یو بولا تھا. آئی لو یو ٹو، لیکن مجھے آپ کی ویڈیو نہیں ملی. ہم نے بولا ریچ کھالا ہیپی برتھ ڈے آئی لو یو ٹو، ایسے کو بولا. ایسے بولا تھا، مجھے نہیں ملا. تھینک یو. ہائے آپ کے ہاتھ بڑے ٹھنڈے ہیں. اچھا ابھی بات سنو. ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. ہیپی برتھ ڈے تلا. تھینک یو. ابراہیم نے بھی آپ کو آ کے بولنا. کدھر ہے ابراہیم؟ بھی بول دے آ کے. ابراہیم گھر تھا، بابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اٹھو. چلیں ٹھیک ہے گائز، مجھے اجازت ہے. ابھی میں چلتی ہوں. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.